بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹاف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلواروں کا، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اسلحہ یا تلوار رکھنا سنت رسول ہے یا کہ نہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی تلواریں تھیں جو تاریخ میں اپنے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 تلواریں تھیں، جبکہ امام ابن حجر ہاشمی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ ہر تلوار کا اپنا نام تھا۔ حضرت ابن سعد نے 7 تلواروں کے نام نقل کیے۔ ابن القیم نے 9 تلواروں کا ذکر کیا۔ امام یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 11 تلواریں تھیں: العزب، الرسوب، المخدوم، القلعی، الماسور، البتعار، الذوالفقار، القاذب، الحاطف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 9 تلواروں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ان 9 تلواروں میں سے 2 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ملی۔ اس کے علاوہ 3 تلواریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں ملی۔ اس وقت ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں استنبول کے ایک عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر کی ایک جامع مسجد کے اندر محفوظ ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس دور میں فرقہ واریت اور دہشت گردی عروج پر ہے۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے تلوار اٹھانا اور اسلحہ رکھنا بالکل ناجائز ہے، مگر دین اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھانا اور اسلحہ رکھنا بالکل جائز اور سنت رسول ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ بے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ پاکستان زندہ باد۔